اصطلاح چلتا ہے کہ طلب حدیث کے لیے سفر کرنا. ویسے تو مسلمانوں نے اصول علم کے لیے دور دراز علاقوں کے سفر کر کے ایک اپنا خاص مقام رکھا ہے، لیکن یہ حدیث کے لیے بھی آپ محدثین کے سفر کو دیکھو گے، ان کی تکالیف کو دیکھو گے تو حیرت میں پڑ جاؤ گے کہ اس دور میں محدثین ایک حدیث کو طلب کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں، ایک حدیث کی تحقیق کے لیے، ایک حدیث کی تدوین کے لیے انہوں نے کتنے کتنے علاقوں کا سفر کیا اور کتنی مشقتیں اٹھائی، کتنا مال خرچ ہوا. ویسے قرآن بھی یہی کہتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین کے لیے نکلے اور دین میں تفقہ حاصل کرے، اور تفقہ حاصل کرنے کے بعد واپس آئے، اپنی قوم کو ڈرائے تاکہ وہ محتاط ہو جائے. یہاں سے بھی محدثین لکھتے ہیں کہ حصول علم کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ آیت ہے وجوب کی کہ علم کے لیے باہر انسان نکلے. اور اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، اس سے بھی مفسرین استدلال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سفر اختیار کیا خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کی غرض سے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ طریق الجنہ، جو شخص چلا ایک راستے پہ اور اس کا ارادہ کیا تھا علم کو حاصل کرنا، سہل اللہ له طریق الجنہ، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے. اور بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے، عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، عبادلہ اربع کے حدیث کو بیان کرنے والے جو عبداللہ نامی 4 صحابہ ہیں، ان میں ایک عبداللہ بن مسعود ہیں، اور یہ جلیل القدر صحابی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا جس چیز کو عبداللہ بن مسعود پسند کرتا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے ہیں، جس کو ناپسند کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند فرماتے ہیں. اور حضرت معاذ نے بھی اپنے دنیا سے رخصت ہونے کے سے قبل صحابہ کو علم حاصل کرنے کی جو تلقین کی، اس نے عبداللہ بن مسعود کا نام نامی بھی ذکر کیا، فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد عبداللہ بن مسعود سے علم کو حاصل کرو. اور فقہ اور اختار میں بہت نمایاں مقام رکھتا ہے. اور بخاری اور مسلم کی دونوں کی روایتیں ہیں. سب سے پہلے جو علم کے لیے نکلنے کا سفر کا طریقہ اختیار کیا وہ صحابہ اکرام نے کیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کی کوئی ایسی صورت نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو، یہ کہاں نازل ہوا اور کب نازل ہوا. فرمایا قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو، یہ کہاں نازل ہوا کب نازل ہوا ہے. اور اگر کسی آیت کے بارے میں نہ جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہو کہ فلاں جگہ میں یا فلاں علاقے میں اس آیت کے متعلق فلاں صحابی ہے وہ جانتا ہے، تو میں اپنے سواری اپنے گھوڑوں کو اس تک پہنچاؤں جہاں تک کہ وہ پہنچ سکے. یہ عبداللہ بن مسعود عمدہ مقام ہے اس کا. اور حدیث کی اصطلاح میں محدثین فرماتے ہیں جہاں پر عبداللہ ذکر ہو، صرف عبداللہ، مزید وضاحت نہ ہو کہ عبداللہ ابن عمر ہے یا عبداللہ ابن مسعود ہیں یا عبداللہ ابن زبیر ہیں یا عبداللہ ابن عباس ہیں، تو ان سب کا اتفاق ہے کہ اس عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی آیت کے بارے میں علم نہ ہو اور میں جانتا تھا کہ آیت فلاں علاقے میں کسی شخص کے پاس ہے تو پھر میں اس کے پاس اپنے سواری اور اونٹ کو پہنچاؤں جہاں تک کہ وہ پہنچ سکے. سب سے پہلے جو علم کی حدیث کی تحقیق کے لیے، حدیث کے اصول کے لیے اور تصدیق کے لیے صحابہ اکرام نے سفر کیا. بلکہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں علو اسناد محدثین کی ایک اصطلاح ہے کہ جو محدث حدیث کو نقل کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس کے اور نبی کے درمیان کتنے واسطے ہیں، ان واسطوں کو کم کرنے کے لیے سفر کرنا، اس کو کہتے ہیں علو اسناد. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے کہ انسان اپنے حدیث کو اس کو معلوم ہے لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ حدیث جو مجھے اس کے واسطے سے ملا ہے میں اس واسطے کو ختم کر کے ڈائریکٹ اس سے سنوں. جیسے امام مالک امام مدینے کے امام ہیں،
اس کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو واسطے ہیں، عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام بخاری کے درمیان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 3 واسطے. امام بخاری کے 2 مشہور اساتذہ مکی بن ابراہیم، علی بن مدینی، یہ امام بخاری کے اساتذہ ہیں، اور مکی بن ابراہیم سے جتنی روایتیں ہیں ان کے درمیان 3 واسطوں سے ان کو حدیث ملتی ہے. امام بحقی ہے، ان کو 6 یا 7 واسطوں سے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیث ملتی ہے. امام مالک سب سے زیادہ قریب ہے. تو صحابہ اکرام نے علو اسناد کے لیے بھی سفر کیا اور حدیث کی تحقیق کے لیے بھی سفر کیا، حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بھی سفر کیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. اس کے والد کا نام ہے عبداللہ. غزوہ احد میں شہید ہوئے، کفار نے ان کے لاش کو مسلح کیا، ٹوٹے ٹوٹے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی لاش کو کپڑوں میں سمیٹ کر لے کر آئے. اور جابر خود کہتا ہے کہ میں کوشش کرتا ارادہ رکھتا تھا کہ میں اپنے باپ کے چہرے کے دیکھوں اور چادر کو ہٹاؤں، لیکن صحابہ مجھے منع کرتے، مجھے دیکھنے نہیں دیتے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک سے چادر کو اٹھایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی بین صاف کری، جابر کی پھوپھی، انہوں نے چیخ ماری. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جابر خود فرماتے کہ میں رو رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جابر آپ رو یا نہ رو، جب تک لاش یہاں رکھی رہے گی فرشتے اپنے پروں سے انتظار کیے رہیں گے. یہی عبداللہ ہے، جہاد میں شریک ہے. اور جابر کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ 19 غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنفس نفیس شریک ہوئے. بدر کے موقع پہ امام بخاری لکھتا ہے بدر والے دن جابر بن عبداللہ شرکائے بدر کو پانی پلاتے تھے، اور جب تک والد جہاد میں شریک رہا جابر بن عبداللہ جہاد میں شرکت نہیں کرتا، اس لیے کہ پیچھے گھر میں کوئی نہیں، 9 بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی. اور یہ بچیوں نے جابر کے پاس ایک اونٹ بھیجا اور کہا کہ ہمارے والد کی لاش کو اونٹ پہ رکھ کر لاؤ، ہم بنی سلمہ کے قبرستان میں دفنائیں گے. اور گھر میں رو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. آج امت جہاد کو اس لیے ترک کرتا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا کریں. صحابہ کے عمل کو دیکھیں، 9 بچیاں ہیں، اور جابر نے خود ایک بیوہ خاتون سے